السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ جوڈیشری، جہاں پہ جوڈیشری کی جانب سے ان کے مخالفت میں فیصلے آتے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی اسی جوڈیشری کے اوپر سوشل میڈیا پہ یا پرسنلی یا فزیکلی کوئی نہ کوئی اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ تمام جماعتوں کا یہ حال ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کوسا اور چیف جسٹس عمر الطاف بندیال، یہ تمام ججز جو پیناما کے بعد ان کی یہ شروعات کی مسلم لیگ نون نے، یا ماضی میں 1997 میں جائے جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پہ حملہ ور ہونا، یہ بھی اصل میں یہ سٹیپس مسلم لیگ نون کے ہے۔ لیکن چونکہ اب پی ٹی آئی بھی وہی چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر رہے، تو زیادہ کچھ زیادہ طریقے سے کر رہے، تو پی ٹی آئی کے اوپر الزام ذرا زیادہ آ رہے۔ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کریں، ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین ہو، ان کے خلاف ریفرنس ہو، یا ان کے خلاف برطانیہ میں ان کی گاڑی روکنا، ان کو شیم شیم کے نعرے لگانا، ان کے اوپر اور ان کی گاڑی کے اوپر ایسے موقع مارنا، یہ چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات لگانا، ان کے خلاف کیمپین کرنا، ان کے جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنا، ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین ہو، یا جو دوسرے جج صاحب ہے قدرت اللہ صاحب جو سول جج تھے، یا شاہ رخ ارجمن ہے، یا ہمایوں دلاور کے حوالے سے۔ اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو لوور جوڈیشری کی پی ٹی آئی نے جتنا کیمپین ہمایوں دلاور کے خلاف کی تھی، یہ باقی ججز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جج قدرت اللہ بھی بالکل بھول گئے، غیر شرعی نکاح کیس ہو گیا بھول گئے، شاہ رخ ارجمن کا پھر وہی غیر شرعی نکاح کیس، انہوں نے فیصلہ نہیں دیا، چلو سن کے فیصلہ نہیں دیا، جو بھی تھا۔ ابھی یہ جو توشخانہ 2 ہے اس میں بھی تو ابھی تھوڑا بہت اتنا ہے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کے سامنے ہونا تھا، کسی اور کے ساتھ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا۔ عمران خان جیل میں جب گئے پہلی بار 5 اگست 2023 کو، تو ایڈیشنل سیشن جج تھے ہمایوں دلاور، انہوں نے الیکشن کمیشن کی درخواست تھی تو شخانہ فوجداری مقدمہ، اس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا دی، اور یہ عمران خان کی جیل جانے کا جو پہلا کیس تھا وہ یہی تھا۔ آل دو کہ اس کیس میں قانونی سکم موجود تھے، ہم نے اس پورے کیس کو کور کیا، انتہائی بڑی مقدار میں اس میں قانونی سکم پائے جاتے تھے اور ہم نے دیکھا بھی۔ لیکن ظاہر ہے ہمایوں دلاور صاحب اس کا ان کے کچھ پوسٹ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے تھے، وہ سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے وہ شاید ہی پرانے تھے، ان کی شاید لائرشپ ٹائم کی تھے، یا جو ہے وہ جج شپ ٹائم کی نہیں تھی، تو پی ٹی آئی مخالف تھے اور وہ پیپلز پارٹی سے ان کا ایک تعلق تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ ماضی اور پھر بیچ میں یہ کیس اور پھر ایسے بلنڈرز کرنا کیس میں، کہ حق دفاع چھیننا، گواہوں کو نہیں پیش کرنا، یا جو ہے وہ ان کو ٹائم پراپر نہیں دینا، طرح طرح کی چیزیں تھی۔ تو ہمایوں دلاور صاحب نے جب عمران خان کو جیل بھیج دیا، اس کے بعد اور پھر جب عام انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے علی امین خان گنڈاپور، ظاہر ہے یہ دونوں ایک ہی حلقے کے ہیں، ایک ہی علاقہ ہے، تو گنڈاپور صاحب کی حکومت نے کیا یہ کہ ہمایوں دلاور کے خلاف جو ہے وہ ایک اینٹی کرپشن سے نوٹسز جاری کر دیے۔ ان کے والد صاحب، ان کے بھائی ہمایوں دلاور صاحب اور دیگر جو کچھ لوگ تھے اس میں شریک تھے کہ ان کے اوپر انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا، یہ کیا وہ الزامات تھے۔ اور پھر اینٹی کرپشن کورٹ نے ہمایوں دلاور کی وارنٹ گرفتاری جاری کی تھی، ان کی فیملی کے دیگر افراد کی وارنٹ گرفتاری جاری کی تھی۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور وہ مقدمہ تھا کہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف پروپیگنڈا چلانے پر جو خیبر پختونخوا حکومت کے افسران کے خلاف یہ کیس بن گیا یہاں پہ۔ تو آج اس کیس میں
سماعت ہوئی اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اس کیس کی آج سماعت کی۔ اچھا، اس سماعت میں کیا ہوا؟ ایک تو اس میں ملزمان کون کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے انسداد بدعنوانی مصدق عباسی صاحب ہے، جو اینٹی کرپشن کو دیکھتے ہوتے ہیں، صدیق انجم ہے اور عمر صدیق ہے، یہ تینوں اس میں ملزمان ہیں۔ آج عدالت میں پیش ہونا تھا لیکن پیش نہ ہو سکے، یہ ضمانت پہ تھے۔ عدالت نے مصدق عباسی، صدیق انجم اور عمر صدیق کی درخواست ضمانت جو ہے وہ آج خارج کر دی، اور یہ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے عدم حاضری پر تینوں ملزمان کی درخواستیں جو ہے وہ خارج کر دی۔ اچھا، یہ محمد افضل مجوکا ایڈیشنل سیشن جج، یہ وہی جج ہے جنہوں نے غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو بری کیا تھا۔ تو آج جو ضمانتیں خارج ہو گئی، وہ بھی ایسے ضمانت کی درخواستوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو ملزم کو عدالت ضمانت دیتی ہے تو جب بھی پیشی ہو، وہ ملزم نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج تک ضمانت تھی، تینوں یہ جو حضرات تھے یہ عدالت پیش نہ ہوئے پہلے، ان میں سے پھر ایک بندہ جو ہے وہ کورٹ آ گیا، 2 مرتبہ کیس کو کال کیا، اور اس کے باوجود بھی مصدق عباسی، صدیق انجم اور عمر صدیق جو ہے وہ عدالت نہیں پیش ہوئے۔ تاہم، اور یہ بھی ہے کہ ان کی حفاظتی ضمانتیں جو ہے وہ آج تک ہی تھی، یعنی کہ آج تک تھی تو آج انہوں نے ظاہر ہے لازمی طور پہ پیش ہونا تھا۔ اب پھر ہوا یہ کہ اب یہ ضمانتیں خارج ہو گئی، تو وہ جو موصوف صاحب تھے وہ آئے تھے اور کورٹ روم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کال پہ بھی وہ مطلب اٹھے نہیں، اپنے کیس میں انہوں نے بالکل سائڈ خاموشی اختیار کی۔ ان کو شاید یہ تھا کہ چلو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ضمانتیں خارج ہو گئی، کورٹ روم سے ہی عمر صدیق صاحب کو جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اسی عدالت کے سامنے ان کو پیش کیا۔ ظاہر ہے کورٹ روم سے گرفتار ہو گئے، اور عدالت نے ان کو پھر 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کورٹ روم بیٹھتے ہیں، لیٹ آئے لیکن آئے، تو آپ کو جا کے کورٹ میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ آپ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، آپ بیٹھے رہے، آپ کے پاس وکیل ہی بھی نہیں ہے، آپ کا وکیل بھی کوئی نہیں نظر آ رہا، تو آپ کو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب افضل مجوکا صاحب ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہ بھی شاید غصے میں تھے، یا وہ بھی شاید کوئی حساب چکتا کرنے کی چکر میں تھے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ضمانت خارج کر دی، پولیس نے اریسٹ بھی کیا، اور پھر جج صاحب نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی دے دیا، 4 روزہ۔ یہ تو رہا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ ایک اور بھی ہے، اور وہ معاملہ ہے اعظم سواتی کا۔ 5 اکتوبر 2024 کو اعظم سواتی کو اسلام آباد پولیس گرفتار کر، اور تقریباً 10-12 مقدمات ہوتے، ایک حسن عبدال کا، ایک اٹک کا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں منظور کر رکھی ہیں، وہ بھی گزشتہ روز۔ جو باقی 10 یا 11 مقدمات ہیں، 10 مقدمات، اس میں تمام میں وہ جوڈیشل ہو چکا ہے، اور وہ جوڈیشل بھی ایسے کہ ایک مقدمے میں گرفتاری تو پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، مطلب ایک ساتھ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، قانون موجود ہے کہ بھائی جس کیس میں گرفتاری ہوگی، اگر اس بندے پہ اس وقت 5 مقدمات ہو، 10 مقدمات ہو، تو ان تمام میں گرفتاری تصور ہوگی۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں 2-2.5 سالوں سے، اس میں رولا یہ ہے کہ اگر 10 مقدمات ہو تو یہ بندے کو 10 مرتبہ گرفتار کریں گے۔ ایک مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے گی، اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، جیسے ضمانت ہو جائے گی باہر نکلے گا بندہ، پھر گرفتار کر لیں گے پولیس کو، دوسرے مقدمے میں، تیسرے میں۔ اور عدالتوں کی بھی ہمت نہیں ہے کہ سوال پوچھے کہ بھائی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی وائلیشن کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح 780 ہے، یعنی دہشت گردی کا مقدمہ ہے، اور اس میں بھی بڑا واضح ہے، کیٹیگوریکلی واضح کیا گیا ہے، اس میں بھی آپ جو ہے وہ کسی نے پولیس والے کے ساتھ ہاتھ بھی غلط طریقے سے ملایا تو بھی دہشت گرد ہے، اور اپنی مرضی سے بس آئے سارے دہشت گرد ہے، کسی نے ویسے
نعرہ لگایا پی ٹی آئی کا تو وہ دہشت گرد ہے، کسی نے کہا مرد آباد مریم یا بلاول یا مولانا یا قاضی تو وہ بھی دہشت گرد ہے، کسی نے کہا زندہ باد عمران تو وہ بھی دہشت گرد ہے۔ یہ معاملات انہوں نے ایسے کچھ پریسیڈنٹ بنائے اور جوڈیشری بھی خاموش تماشائی، بس صرف بندے کو آ کے ہاں جی دے دو دے دو دے دو۔ تو اعظم سواتی کا جو معاملہ ہے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اعظم سواتی والی معاملے پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ سسپینڈ کی، پھر سیٹیسائیڈ کرائی۔ اس کے بعد تمام مقدمات میں ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ کل نیا مقدمہ آیا، اس میں بھی جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب جب جوڈیشل ہو گیا، ضمانتوں پہ نوٹسز ہو گئے، تو آج پروسیکیوٹر صاحب جو کہ 30 دن کے ریمانڈ مانگتے ہوتے ہیں وہ نہیں پیش ہوئے، اور جو جج صاحب ہے جو کہ وہ خود کہتے ہوتے ہیں یار لے لو نا یار، وہ جسمانی ریمانڈ لے لو نا، میں دیتا ہوں۔ وہ جج صاحب پھر کہتے ہیں اچھا جی اسٹیٹ کی طرف سے وکالت کریے۔ اچھا میری انفارمیشن کے مطابق تو ریکارڈ نہیں ہے۔ ابے ریکارڈ کدھر سے، میں باڑ میں گیا ریکارڈ یار، آپ کے پاس ریکارڈ کیسے نہیں ہے، کتنے کب تک ہے آپ کے پاس؟ پورا کیس لگا ہوا ہے، پہلے سے پڑا ہوا ہے، ریکارڈ کون سا ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں، اب 4 نومبر تک کیس چلا گیا۔ ایک بندے کی ضمانت کے نوٹس پہ 4 نومبر، مطلب ابھی کل پرسوں جو ہے وہ آج کا دن، اور پھر آج 2 ہے، خیر منڈے تک ہی ہے۔ لیکن کیوں؟ آرڈر کرو، رپورٹ پیش کرے، نہ کرے تو ضمانت دے دے۔ لیکن یہ جج صاحب بھی ذرا شوقین بندہ ہے، یہ اے ٹی سی کے دونوں ججز، تو بس اعظم سواتی بیچارہ جو ہے نا وہ پیر تک مزید وہ اڈیالہ جیل رہیں گے۔ آل دو پیر کو پروسیکیوٹر نہ آئے، پولیس ریکارڈ نہیں آئے، تو شاید ممکن ہے اور بھی آگے پیچھے چلا جائے۔ تو یہ تھی آج کی کارستانی عدالتی کارروائیاں جو آپ کے سامنے شیئر کیے۔ اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔